السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک اور میں ہوں آپ کا میزبان عمیر بشیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب۔ ناظرین، آج کے تھنک ٹینک میں ہمیں بات کرنی ہے عمران خان نے جو اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کیا، لیکن اس سے پہلے ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں کہ افغانستان سے پاک سرزمین پر حملہ کیا گیا ہے، شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 6 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق 17 شہری زخمی ہوئے ہیں اور پاک فورسز کی جانب سے بھی بھرپور جواب دیا گیا، لیکن افغانستان کی جانب سے پاکستان میں جو حملہ کیا گیا ہے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار اور صدر مملکت کے جو مذاکرات تھے اس میں جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہو سکی اور صدر مملکت نے عمران خان کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عمران خان جو انہوں نے خطاب کیا اس کے اوپر بات کرتے ہیں، انہوں نے کیا آج میسیج دینا چاہا، کیا پیغام تھا ان کے آج کے خطاب میں، اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، بالکل تیاری مکمل ہے، دسمبر سے آگے نہیں جا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم انہوں نے جو اعلان کیا اور انہوں نے خدشہ جو ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نااہل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایاز صاحب، یہی تمام جو نکات ہیں وہ لے کر آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ سے ان تمام ایشوز پر بھی آپ کی ٹیک لیں گے۔ اور عمران خان نے جو خدشہ ظاہر کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نااہل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا واقعی عمران خان کو نااہل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس خدشے کا اظہار انہوں نے کیوں کیا؟ جی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بہت ساروں کی بچت اسی میں ہے کہ انہیں آپ نااہل کریں، سیاسی فیلڈ سے نکالیں اور یہ جو کھیلیں جاری ہیں، حکومت کو بچانا، جس قسم کی حکومت آئی ہے، ایسی کاوشیں جاری رہیں۔ ہمیں اب میرا خیال ہے پاکستان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کشتی ایک سمندر پہ چل رہی ہو اور کوئی اسے جہاں وہ لتھیڑیں آئیں، پانی آئے، ویوز آئیں اور وہاں کشتی چلی جائے، پاکستان کا حال یہ ہے۔ آپ نے وہ افغانستان کی وہ بات کی، پر ٹھیک ہے نا، اور طالبان کو اپنے کندھوں پہ چڑھائی رکھیں۔ 16 سال سے جب وہ امریکی یہاں پہ تھے تو کوئی نہ کوئی رابطے ہمارے رہتے تھے۔ کیا تھا کہ ہم مستقبل میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو مستقبل آ گیا ہے نا، ابھی وہ مستقبل جو ہے حال ہو گیا ہے۔ اور چاچے مامے افغان پالیسی کے کون ہیں، گاڈ فادرز کون ہیں، تو اس لیے ہم زیادہ زبان کھول نہیں سکتے کہ یہ ایسے بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اور آج شاخسانہ جو ہے ہمیں آہستہ آہستہ یہ جو چمن میں آج ہوا ہے، یہ بڑا ہلکا سا ٹریلر ہے۔ جو سوات میں ہوا ہے وہ ہلکا سا ٹریلر ہے۔ TTP اور بلوچستان میں جو باغی آپ کہیں، جو انسرکشنسٹ کہیں، ان کے روابط رپورٹس ہیں کہ وہ ہو گئے ہیں، تو یہ ابھی ٹریلرز ہیں، آگے فلم چلنی ہے۔ اور جہاں تک عمران خان کا اور یہ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنا، فلانا کرنا، کسی کے پاس صدر علوی سے لے کے جو اس ملک کے کیا وہ کون سے طاقت کے مراکز ہیں، وہاں سے لے کے سیاسی پارٹیز تک، کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے، معیشت کا ساتھ کیا کرنا ہے، کتنا سیریس سیکیورٹی سچویشن ہے، اندرونی ہم نے استحکام کیسے پیدا کرنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی یہاں سے ایک بیان آتا ہے، کوئی یہاں سے بیان آتا ہے، لیکن جو بیچ میں سیانے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کی عقل مندی کو داد دینی چاہیے۔ ہمارے عزیز جو ہیں، عزیزم سلمان شہباز، آج وہ آگے کیسے وہ جھک کے اپنے والد صاحب کو ملا، اور والد صاحب نے کیا ٹوپی اور کیا کوٹ اور اوور کوٹ وہاں PM ہاؤس میں پہنا ہوا ہے۔ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ہیٹ نہیں پہنا تھا۔ یاد رہے کہ جب وہ تھے یہاں پہ خادم اعلیٰ پنجاب تھے، تو یہاں پہ مال روڈ پہ اکثر فوٹوز لگتی تھیں، قائد اعظم کے اوپر، خادم اعلیٰ کی نیچے۔ انہوں نے قائد اعظم نے ہیٹ پہنا ہوا ہے، انہوں نے ہیٹ پہنا ہوا ہے، انگلی اٹھائی ہوئی ہے۔ مشابہت یہ کہ وہ قائد اعظم تھے اور قائد اعظم کے جانشین جو ہیں وہ یہ ہیں۔ تو جو اصل کام ہو رہا ہے، سلمان شہباز بھی آ گیا ہے، کل آپ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کی بھی تیاری ہے، وہ بھی آئیں اور بالکل عمران خان کو نااہل کریں، نکالیں، وہاں سے وہ کریں۔ اور جو اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل عمران یوسف بھی آ رہے ہیں، بالکل داماد ہے جی، عمران یوسف بھی داماد تو ہماری خوشی تو پھر مکمل ہو گئی۔ داماد وہ کون سا پلازا تھا امام عالم روڈ پہ جس پہ آگ لگ گئی تھی؟ ابھی ہاں، آگ لگی تھی، کوئی ریکارڈ شکارڈ اس سے وہ چلا گیا تھا، وہ
कंप्यूटर से मिल जाता है, वहाँ से जब गोदाम जो है वो सट जाए फिर वो नहीं मिलता। तो मैंने तो वो पिछले हफ्ते कहा था कि सिर्फ सलमान शहबाज का आना काफ़ी नहीं है, जब तक दामाद जी भी ना आए, और आपने तो कहते दामाद जी आ रहे हैं तो फिर क्या बात क्या रहेगी। तो असल काम वो हो रहा है, इमरान खान को करें नायल, चमन पे फायरिंग हो रही है तो होने दें। इसाक डार कह रहे हैं हाँ जी हमारे पास इतने पैसे हैं या नहीं है, मईशत का जो हाल है होने दें। सही पर लेकिन आप फिक्र करना छोड़ दें सलमान साहब, फिक्र करना हम छोड़ दें बिल्कुल, और बिल्कुल कश्ती को ऐसे ही समंदर में जाने दिया जाए। और इमरान खान साहब ने जो आज खिताब किया उसका एक आपसे मैं नुक्ता, एक पॉइंट आप पे टेक लेना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि NR-1 जिसने दिया उन्होंने नाम ले दिया, NR-2 किसने दिया, नाम लेने से ज़रा गुरेजना दिखाई दे रहे थे। देखें, एक बात तो जो इम्पोर्टेंट उन्होंने कही है और वो मुसलसल कह रहे हैं कि जी मुझे नाअहल करने की कोशिश हो रही है। हमने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को नाअहल होते देखा है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्हें नाअहल करने के लिए जिस तरह कोशिशें और काविशें जारी थी और हंगामी बुनियादों पर इक़दामात नज़र आ रहे थे, वो अब नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को कोई नाअहल करने की कोशिश हो रही है, बल्कि हमारी अदलिया तो मुमकिन हद तक उन्हें रिलीफ फराहम कर रही है। और ये अच्छी बात है कि अहले सियासत हो या सियासी कारकुन हो, उन्हें अदलिया हमेशा रिलीफ देती है, और इसलिए भी देनी चाहिए कि जब अदलिया पे कतल लगती है तो अहले सियासत ही उनके लिए मैदान में आते हैं। दूसरी बात आपने अफ़गान सरजमीन का जो कहा है, देखें अफ़गानों के हवाले से पाकिस्तान की एक कुर्बानियों की तारीख़ है, और अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है, और आलमी सतह पे भी इलाकाई सतह पे भी सब कुछ करते रहे। लेकिन बात यह कि अब अफ़गान वहाँ पर जो तालिबान इंतज़ामिया आई है, इसका मतलब अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ये जो वाक़या है ये बड़ा अलार्मिंग है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि TTP ने पिछले दिनों कहा था कि हम हमले जारी रखेंगे, तो बात यह कि उनको अब झंझोड़ने की ज़रूरत है, इसलिए कि उनके लिए बहुत कुछ पाकिस्तान ने किया है। 30 लाख महाजरीन पाकिस्तान के अंदर मेहमान रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर आई थी उसमें भी अफ़गान सरजमीन का रोल था। अगर तालिबान के आने के बाद ये सूरत हाल तारी है तो ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जहाँ तक आपने वो जो सवाल किया है कि वो NR-1 NR-2 जनरल मुशर्रफ की बात की, ये की मेरे ख्याल खान साहब को सारी तारीख खोलनी चाहिए ना। ऐसे ये मुनासिब नहीं कि आप ये बात करें, ये भी बताएं कि आप किस NRO के तहत आए थे, आपको पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया था। अब तो सब कुछ खुल गया है। अब तो आपने बताया कि जी मेरी हुकूमत कैसे बनी थी, मेरी हुकूमत चला कौन रहे थे, मेरी बेबसी का आलम यह था। मेरा ख्याल पाकिस्तान को अगर आगे की तरफ जाना है तो इन NRO से जान छुड़ानी पड़ेगी और अवाम की तायद और हमायत से आगे आना पड़ेगा। और ये जो इधर उधर देखने की बात है, बात यह कि वो अब अवामी ताकत पे एतमाद करे, चूंकि वो मकबूल है पाकिस्तान में, तो अब वो इधर उधर देखने की बजाय पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के साथ अपनी सियासत को मशरूत करे, फिर आगे की तरफ बढ़े। NRO से जान छुड़ानी होगी। डॉक्टर साहब, आप NRO से जान छुड़ानी होगी, लेकिन साथ साथ क्या आप समझते हैं सियासी नाहलियों से भी पाकिस्तान को अब जान छुड़ानी होगी और आगे बढ़ना होगा, और यही वो हल है जिसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे? और क्या वाकई आप ऐड कीजिएगा, इमरान खान को नाहली का खतरा क्यों है, उन्हें ये बात क्यों करना पड़े? देखिए, जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। एक ऑप्शन उनके ख़िलाफ़ यही है। अब जो उनके मुतल्लिक 3 कंटेम्प्ट के इश्यूज चल रहे हैं, एक क्लियर हो गया है, 2 अभी चल रहे हैं। फिर वो तोशा खाने की कहानी नहीं ख़त्म होती, अच्छा वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। फिर FIA भी उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर वो कन्विक्ट करते हैं तब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है, ये कोशिश तो है, लेकिन दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वहाँ अपने मुखालिफ को मैदान सियासत से निकाल कर आप जमहूरियत नहीं चला सकते, आप फिर डिक्टेटरशिप कायम करते हैं। और अगर डिक्टेटरशिप कायम करनी है तो इससे बेहतर डिक्टेटरशिप कायम करने वाले इस मुल्क में मौजूद हैं। इसका ख़तरा उसको समझना चाहिए। अगर सियासतदान चाहते हैं कि उनकी सियासत चले तो दोनों को मैदान में रहना पड़ेगा, दोनों को कुछ इखलाकी और सियासी डेकोरम को मेंटेन करने का एक तरीका सीखना पड़ेगा, वरना शायद उनका अपना ही दोनों तरफ का जो है इसमें नुकसान जो है वो हो सकता है। जहाँ तक NRO का ताल्लुक है, अगर तो NRO से मुराद आपकी ये है कि इमरान खान साहब उनकी मर्ज़ी से आए, तो मुझे ये बता दीजिए
کہ 1988 کے بعد 1985 کے انتخابات کے بعد کون سی حکومت ہے جو مرضی کے بغیر نہیں آئی؟ لیکن آپ اگر فیکٹس فیس کرنے ہیں تو فیکٹس فیس کیجئے. میں آپ کو ڈیٹا دے سکتا ہوں اس کے اوپر کہ 1985 میں کس طرح ہوا, 88 میں بے نظیر آنے سے پہلے کس سے میٹنگ ہوئی ان کی, پھر یہ فیصلہ ہوا, ایک امریکیوں سے بھی میٹنگ ہوئی, ایک یہاں والوں سے بھی میٹنگ ہوئی, 90 میں نواز شریف صاحب آئے, 93 میں بے نظیر آئی, 97 میں پھر ہیوی مینڈیٹ میں ہیوی مینڈیٹ کس طرح ملا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں سیاستدانوں کو زیب نہیں دیتی, کیونکہ تمام کے تمام اس حمام میں ننگے ہیں. یہ آپ کا نقطہ آ گیا. رشید صافی صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ ڈسکشن ہماری اسی طریقے سے آگے جائے گی, اور نااہلی اور اہل اور جو NRO یہ معاملات یہ بحث جاری ہے. آپ یہ بھی ایڈ کیجئے گا, آپ نے بھی لکھا کہ عمران خان نے اپنے سارے جو کارڈ ہیں وہ شو کر دیے, سارے پتے عمران خان نے اپنے شو کر دیے ہیں, جبکہ PDM جو ہے وہ بڑا سٹیپ بائی سٹیپ چل رہی ہے, ان کے پاس ابھی بڑے جو ترک کے پتے ہیں وہ باقی. افغانستان کی صورتحال سے بھی اور افغانستان کی صورتحال ہے سر, اس پر بھی آپ کا کمنٹ ہم شامل کرنا چاہیں گے. جی شکریہ عمیر آپ کا, آپ نے افغانستان کا موضوع جو ہے آج شامل کیا ہے. واقعی میں اس فورم پہ پہلے بھی گزارش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ افغانستان کی سرحدی پٹی میں پاکستان کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. ایک تو سفارتی سطح پہ طالبان بدستور ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور پاکستان کی ریاست بھی طالبان کی قیادت سے کافی دوریاں محسوس کر رہی ہے, اور ہم اس وقت کو زیادہ یاد کر رہے ہیں جب گزشتہ سال فال آف کابل کے بعد عمران خان صاحب نے جس طریقے سے طالبان کی قیادت کو ویلکم کیا تھا, تو ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کو ریاستی اداروں نے بتایا ہوگا کہ وہ کیا اسٹریٹجک ڈپتھ ہے جس کے بنیاد پہ اس وقت کے وزیر اعظم یعنی عمران خان صاحب اتنی زیادہ خوشیاں منا رہے تھے, اور ہم حیران تھے کہ پاکستان کس حد تک گیا ہے طالبان کی حمایت میں, اور شاید اس وقت درست بھی لگ رہا تھا. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ OIC کا جو یہاں پہ کانفرنس ہوئی اس پہ طالبان کی سرد مہری, ان کی تقریباً عدم شرکت, اور اس کے بعد جو سیکیورٹی کے مسئلے ہیں سرحدی پٹی میں تو کافی مدت سے یہ حدت محسوس ہو رہی ہے. لیکن آج جو چمن میں ہوا ہے یہ انتہا ہے. سیولین جو ہے وہ شہری اس میں شہید ہوئے ہیں. ابھی ISPR کی جو ہے اس کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ہمیں کہ 6-7 جو ہمارے شہری ہے وہ شہید ہوئے ہیں, اور جوابی کارروائی پاکستانی فورسز نے اس وجہ سے اس وقت نہیں کی ہے کہ اس سائٹ پہ بھی سیولین کا نقصان ہو سکتا تھا. لیکن صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. اس جانب تمام سیاسی قیادت کو توجہ دینی چاہیے, اور جن کی پرائم رسپانسبلٹی ہے سرحدوں کی, انہیں بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو چلے چمن یا اسپین بولدک کے واقعات ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ اس سائٹ پہ کچھ پوسٹیں بننے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس سائٹ سے اس کو نہیں الاؤ کیا جا رہا ہے, یہ انتہائی ابتدائی اطلاعات ہے. لیکن جو پشاور میں اور سوات میں, مردان میں, پشاور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اور لوگوں سے عوام سے بھی بڑھ کے جو سیاسی قیادت ہے, ایمن ولی جو وہاں کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کے صوبائی صدر ہے, ان کو فون پہ جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہے. اس سے پہلے پارلیمانی لیڈر ہے ANP کے سردار بابر صاحب, ان کو جان کی مارنے کی جو ہے دھمکیاں مل چکی ہے. خود محمود خان صاحب کو اپنے جان کے خطرے ہیں, اپنے گاؤں اپنے علاقے نہیں جا سکتے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ جو عمومی سیاسی وہاں ایک مضبوط حکومت ہے پختونخوا میں. جی تو رسپانس تو دینا چاہیے, کم از کم چلے اپوزیشن کو وہ تحفظ نہیں فراہم کر سکتے, اپنے لوگوں کو تو دے دے. انہی کابینہ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے کابینہ میں شامل وزراء پہ یہ الزام ہے کہ وہ مسلسل بتے دے رہے ہیں انہی دہشت گردوں کو, انہی شدت پسندوں کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے عمران خان صاحب کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے. وہ اپنے CM سے پوچھے, وہ جو سیکیورٹی اداروں پہ پریشر بڑھائے, اور جو سیاست کی جو عمومی صورتحال ہے یقینی طور پر اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے. لیکن یہ جو فوراً ہوئی. جی ٹھیک ہے سر, واپس بھی آئیں گے آپ کی جانب. ایاز صاحب, جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی سیاست ہم چل رہے ہیں, جو پنجاب کی بھی صورتحال ہے اس پر بھی ہماری جو گفتگو جاری ہے. تو عمران خان صاحب, کیا آپ سمجھیں 20 دسمبر کی جو تاریخ دی گئی ہے,
20 दिसंबर تک اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور کیا وجہ ہے سیاسی طور پر؟ عمران خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ ان کو ملے گا اگر وہ یہ صوبائی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، تحلیل کر دیتے ہیں؟ بھائی انہیں ایک تو بات ہے اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اگر ان کے پاس کوئی ایشورنس ہو یا وہ ان کو یقین ہو کہ اس کے بعد الیکشن ہوں گے تب تو ٹھیک ہے. اتنا بڑا اقدام آپ کر دیں، حالت جو ہے ملک کی بھی بڑی نازک صورتحال ہے. آپ کے پاس 2 بڑے صوبے ہیں، فرنٹیئر ہے، پنجاب ہے، حکومت رکھیں جب تک الیکشن ہوگی. اور 8-10 مہینے جو ہے وہ کوئی اتنی دیر نہیں لگتی. یہ سال بس اب ختم ہونے کو ہے اور اگلی گرمیوں تک جو بھی وہ ڈیٹ نے. بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو سیانے اور عقلمند لوگ ہیں نون لیگ کے، وہ رائے فرار اختیار کر سکتے ہیں. اس سے یہاں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹیکنیکلی وہ اس کو نائل بھی کر سکتے ہیں، الیکشن کو آگے بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سلمان شہباز آ سکتا ہے، داماد جی آ سکتے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کے کیس ختم ہو سکتے ہیں، باقی سارے تو کون سا یہاں پہ معجزہ ہے جو نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی جو ٹوین جو ہے سیاست سے زیادہ اہم معاشی اور یہ سیکیورٹی والی بات. اب صافی صاحب نے سارا وہ تو بتا دیا، اور یہ تو بتائیں کہ افغان پالیسی کے مامے کون ہیں. یہ بتا نہیں رہا، یہ بتائیں. اس سے نہیں، صوبائی بیچارہ صوبائی حکومت نے کیا کرنا ہے. یہ ٹی پی سے مذاکرات کس نے کیے تھے؟ میں نے تو ایاز صاحب گزارش کرنے کی یہی کوشش کی کہ جن کی ذمہ داری ہے سرحدوں کی حفاظت، جن کی ذمہ داری وہ تو ایسا گھما پھرا کے وہ ایسی بات ہوتی ہے وہ کر کے. وہ افغان پالیسی پچھلے 30-40 سال سے کون چلا رہے ہیں؟ اس ملک کا بیڑا غرق جو ہوا ہے ہماری افغان انوالومنٹ سے. ہم کیا وہاں کر رہے تھے؟ اور ہم کیا کہہ رہے تھے؟ اسلامی اخوت فلان. وہ مسلمان ہیں یا ہم بھی مسلمان ہیں، تو اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کوئی افغان گورنمنٹ، طالبان ہو، ظاہر شاہ کی ہو، داؤد خان کی ہو، اس نے ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کیا. مطلب ایک دنیا میں یہ ایک بڑا بارڈر ہے جس کی وہ جو ہے، جسے دوسرا فریق ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہ بارڈر ہے ہی نہیں. بالکل. اور ہمارے وہاں سے جو بھی ہو، پر ہمارے پتہ نہیں جو پالیسی بنانے والے ہیں، جو چاچے ہیں اور مامے، انہوں نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ ہم یہ کر کے پتہ نہیں افغانستان کو اپنے آربٹ میں لا رہے ہیں. انہوں نے تاریخ افغانستان نہیں پڑھی. تو عجیب عجیب یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، اور مزید بھی ہم عجیب دیکھتے جائیں گے. چلو دیکھتے جائیں گے. سلمان صاحب واپس اپنا جو آج کا جو عمران خان صاحب کا خطاب تھا اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اس پہ سر یہ آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو عمران خان اسمبلی دونوں تحلیل کر دیتے ہیں، وہ دونوں صوبے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا، ان کی حکومت ہے، حکومت اس لیے گرانی کہ دوبارہ حکومت میں آنا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا حکومت گرا کے واپس حکومت میں اگر وہ آتے ہیں؟ اور اگر اسمبلیاں دونوں تحلیل ہو جاتی ہیں تو دوبارہ ہم جنرل الیکشن کی طرف بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں وہاں پر اگر دوبارہ الیکشن کروائیں گے تو کوئی عمران خان صاحب نے چیف منسٹر تو نہیں بننا. تو الیکشن کے نتیجے میں اگر ان کی حکومت ہے، دیکھیں میں پہلے روز سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور اچھی بات ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایاز صاحب نے بھی وہ بات کی ہے. میں پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی لوگ اسمبلیاں نہیں توڑتے. اس سے پہلے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. اور سب سے زیادہ پریشانی کوئی حکومت کو نہیں ہے، خود ان کی پارٹی کو ہے، ان کی حکومت کو ہے. اور یہ آج کا ایڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ 726 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ جو پنجاب میں خرچ ہونا ہے، یہ کس کی قیادت میں ہونا ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب کی. وہ کپتان ہیں. اور اس میں آپ کو عمران خان صاحب کی تصویر تو نظر نہیں آ رہی. تو یہ پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ فنڈ خرچ ہونا ہے وہ کس حکومت نے کرنا ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت نے. کہ اس میں وہ 255 ارب روپے جنوبی پنجاب کے لیے مختص کر رہے ہیں. 196 ارب انہوں نے کہا جی ہم خرچ کر چکے ہیں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائیں. دیکھیں بعض ان کے ارد گرد جو بندے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو غیر منتخب بندہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ جذباتی سی فضا بناتا ہے کہ جناب آپ ایک دفعہ آ جائیں گے اور آپ چھا جائیں گے. یہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پہ اراکین اسمبلی، وہ اس ناؤ پہ سوار ہوتے ہیں. ان کے کوئی منسٹر میں نے ایسا پنجاب میں نہیں دیکھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ جناب یہ ہم واقعی ہم جانے کے لیے تیار ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ پیسے ملے ہیں، ہم اپنے حلقوں کے اندر جا کے لگائیں گے تو ہمیں ووٹ ملیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ میں اب عمران خان صاحب پاکستان کی ایک ریئلٹی ہیں، انہیں فیس سیونگ دینی چاہیے. اور میں پہلے بھی یہ کہتا آیا ہوں، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آنے والا انتخاب
پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انتخابات سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پہ ایک اصلاحات کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی جو الیکشن جیت جاتا ہے وہ تو اسلام آباد پہنچ جاتا ہے اور جو ہار جاتا ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتا ہے. یہ سلسلہ جب تک بند نہیں ہوگا نہ معاشی صورتحال بہتر ہوگی، نہ وہ جو بات کی گئی ہے افغانستان کی. میں تو یہ سوچتا ہوں یہ افغانستان سے ہم پچھلے 40 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کا سارے اثرات تو ہم پہ آ رہے، ہمیں وہاں سے خیر کی خبر نہیں آ رہی. اور یہ بات درست کہی ہے انہوں نے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ طالبان پرو پاکستان ہے، اور وہاں پر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ افغان سرزمین پہ ہمارا دشمن موجود ہے اور وہ انڈیا کی صورت میں ہے. بڑی کلیئر بات ہے. لیکن وہاں پر اگر انڈیا کی صورت میں ہے تو یہ ذمہ داری ان کی ہے، ان کی خاطر ہم نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے. اگر وہاں سے دوبارہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر پاکستانی فوج کو اس کا علاج کرنا پڑے گا. پاکستان فوج کو اس کا علاج کرنا پڑے گا اور بالکل علاج کیا بھی جائے گا. ناظرین ابھی سلمان صاحب نے بات کی معیشت کی، تو معیشت کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ابھی یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے عمران خان کا جو خطاب آج انہوں نے اہم خطاب کیا، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ایک بڑا دلچسپ ان کی جانب سے جملہ بھی بولا گیا. انہوں نے کہا کہ سب کو میری گھڑی کی فکر پڑی ہے، گھڑی میری ہے، اسے رکھوں بیچوں جو مرضی کروں، اس پر زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا بہرحال اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا جو خدشہ ظاہر کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، غریب کا برا حال ہے. غریب کی بات تو ایسا سبھی کرتے ہیں، لیکن غریب کے لیے اقدامات کون کر رہا ہے؟ ملک کی معیشت کی اگر ہم بات کریں، انہوں نے کچھ موازنہ بھی کیا. آج کے جو ان کا خطاب تھا اس میں جو ماضی کی حکومت تھی، پھر ان کی حکومت تھی، جو آج کی حکومت ہے، جو موازنہ ان کی جانب سے پیش کیا گیا، ساری صورتحال ہے. بہرحال جو عوام ہے اس کا برا حال ہے، جو ہماری اکانومی ہے اس کا حال دن بدن بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھ سے پوچھنا سر ایاز صاحب. نہیں، وہ تو بات انہوں نے بالکل وہ ٹھیک کی ہے، پر میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ افغانستان کا پوچھیں اور اس سے کر رہے ہیں بات. تو وہ معیشت کی ٹھیک ہے، پر ہم وہی بات وہ دہراتے رہتے ہیں اور اسی میں وہ بات ہے. لیکن وہ سارے مسائل بہت زیادہ ہیں وہ جو ہم اگیر ہیں، وہ میں وہ ریپیٹ نہیں وہ کرنا چاہتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ایاز صاحب جیسے کہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے آپ کچھ بیچ میں آپ کی ٹیک جو ہے وہ لازمی چاہیے. یہاں پر جو آپ کا اوپینین ہے، ایکسپرٹ اوپینین ہے آپ کی، کیونکہ یہ ایکسپرٹیز بھی رہی ہیں. تو سر اس ایشو کے بارے میں جس طرح کہ ایاز صاحب بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے افغانستان پہ جو ہماری پالیسی ہے وہ بہت ہی کہنا چاہیے یک طرفہ شارٹ سائٹڈ قسم کی پالیسی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں 3 قسم کے خطرات وہاں فیس کرنے پڑتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جس طرح واقعہ ہوا افغان فورسز کی اٹیک تھا. اچھا، دوسرا ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی والے ادھر سے اٹیک کرتے ہیں، پھر ٹی ٹی پی والے جو کراس کر کے پاکستان میں آ گئے ہیں ان کے لوکل سپورٹ بیس کی بنیاد پہ بھی یہاں خاص کر کے پی میں یہ کارروائی ہے، سوات کے علاقے میں جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر یہ کارروائی ہے. اب اس کا جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی افغانستان پالیسی انڈیا فیکٹر سے ڈٹرمن ہوتی ہے کہ طالبان اس لیے اچھے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کو انفلوئنس کم کر دیا ہے، پچھلی حکومت کا انڈیا. ایک تو یہ انڈیا فوبیا چھوڑ کے حقیقت پسند آنا. دوسرا یہ کہ ہمیں جو ہے نا افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو کہ پرو پاکستان حکومت ہوگی اور وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گی، اور اس لیے پاکستان دنیا کے ہر انٹرنیشنل فورم پہ طالبان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، طالبان کی حکومت کو ڈیفینڈ کرتا ہے. لیکن جو بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں تک تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں، وہ جو فینس لگا تھا اس فینس کے باوجود وہ کراس کس طرح کر جاتے ہیں آج تک ہمیں ہماری سیکیورٹی فورسز نے ایکسپلین نہیں کیا. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ چونکیاں بنی ہوئی ہیں، پاکستان کی طرف چونکیاں زیادہ ہیں، افغانستان کی طرف چونکیاں کم ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح بارڈر کے اس کے فینس کے دوسری طرف سے فائرنگ کرتے ہیں اور آپ کی چونکیاں ہٹ ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا وجوہات ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے لازم ہے کہ افغانستان کو اپنا ایریا آف انفلوئنس نہ سمجھے، بلکہ ایک نیبرنگ سٹیٹ کے ساتھ اقتصادی بنیادوں پر
اور دوسرے میوچل جو بینیفٹ ہیں اس کے بنیاد پہ تعلقات کو بنائے. اس وجہ سے نہیں اب یہ ایتھنیسٹی کا فیکٹر ہے یا جو ٹریڈ کا فیکٹر ہے. انڈیا میں بھی ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں آپ کی کراچی اور انڈیا کے اندر. تو صافی صاحب کی جانب پڑے گی. لیکن سلمان صاحب اس سے پہلے جو کہ میں نے معیشت کے حوالے سے عمران خان نے بات کی, کیونکہ یہ بڑا کنسرن ہے اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں پوری قوم اس سے پریشان ہے. آپ کے سر اس پہ ٹیک. عمران خان صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا کہ مہنگائی پر آج سناٹا لیکن ہمارے دور میں بہت شور شرابہ تھا. تو کیا واقعی غلط تنقید کی جاتی ہے ان پہ؟ یہ بات خان صاحب درست کہہ رہے ہیں, مہنگائی ایک بڑا ایشو ہے اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا. دیکھیں ماضی کے اندر بھی مہنگائی رہی ہے. اصل مہنگائی اس وقت شروع ہوئی جب آپ نے پاکستان کی معیشت آئی ایم ایف کے سپرد کی اور آئی ایم ایف کو یہ اختیار دیا ہے کہ پیٹرولیم, بجلی, گیس, اس سب کا اختیار ان کے پاس چلا گیا اور وہی معاہدہ چل رہا ہے. بات یہ کہ جہاں سے مہنگائی انہوں نے چھوڑی اس کے بعد مہنگائی کے رجحان میں اضافہ ہوا. 22 کروڑ عوام منافع خوروں, ذخیرہ اندوزوں کے رحم و کرم پہ ہے. کوئی انتظامی مشینری نہیں, کوئی کسی کو نہیں پکڑ سکتی. ایک میں نے لائٹر موڈ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو آپ نے کہا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ گھڑی میری ہے, میں جب چاہوں بیچوں. خان صاحب وہ گفٹ آپ کو نہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر کو ملا تھا اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جو گفٹ ملا ہو اسے بازار میں بیچا نہیں کرتے. اس پہ ریزرویشن ہماری نہیں, قوم کی نہیں, آپ کی اپنی پارٹی کی بھی. ٹھیک ہے. رشید صافی صاحب آپ ایڈ کیجئے گا, کیونکہ آپ نے آج جو لکھا میں آپ سے اس کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا تھا کہ جو معاشی چیلنجز ہیں اس کی ذمہ داری اب پی ڈی ایم کو جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اب چھوڑ دیں اپوزیشن کیا کر رہی ہے, پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. تو معاشی چیلنجز کا حل آپ کے نزدیک کیا ہے اس میں؟ معاشی چیلنجز تو میرے خیال میں کسی کی ترجیح ہے ہی نہیں. اسحاق ڈار صاحب میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ جس مقصد کے لیے نواز شریف صاحب نے انہیں یہاں پہ بھجوایا تھا وہ مقصد تو ان سے حل نہیں ہو رہا. وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے ہیں, اس کی زیادہ جو ہے وقت وہاں پہ گزرتا ہے. ترجیح نہیں ہے, نہ پوزیشن کی ترجیح ہے اور نہ حکومت کی یہ ترجیح ہے کہ عوام کا جو اصل مسئلہ معیشت اور اس سے بڑھ کے امن و امان کا جو مسئلہ ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. افغانستان کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور ایاز صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ خارجہ پالیسی تشکیل کون دیتے ہیں اور کون اس کا ذمہ دار ہے. سب پینل کے سب جو ساتھی ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن چلے ہم بتائے دیتے ہیں کہ جو اس وقت شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب خارجہ پالیسی کے لیے جتنے ذمہ دار ہیں اتنے ہی عمران خان صاحب اور اس وقت کے شاہ محمود قریشی صاحب ذمہ دار ہم ان کو ٹھہرا سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم دوش نہیں دیتے. لیکن ایک دوسرے بھی اس وقت جب فالو اپ کابل 15 اگست کو ہوا تھا, ستمبر میں چکوال کے ایک سپوت پہنچ گئے تھے سرینا کابل میں اور انہوں نے وہاں سے ہمیں یہ پیغام پہنچایا تھا, بتایا تھا, بلکہ پوری دنیا کو بتایا تھا کہ کوئی فکر نہ کرے, ڈونٹ وری, کوئی مسئلہ حل ہو گیا اور جو پاکستان کے لیے تو کوئی مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں. ہم اسی تسلسل کو دیکھنا چاہ رہے تھے. اور پھر جو انفنٹریشن کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی وہ بھی حقیقت پہ مبنی بات ہے, لیکن ان لوگوں کو سوات میں اور قبائلی پٹی میں آنے کی اجازت بھی اسی چکوال کے سپوت نے بطور کور کمانڈر پشاور کی دیے ہوئے تھے. انہی کے جو جرگے بھجوائے گئے تھے انہی کی سرپرستی میں وہ جرگے منعقد ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں شاید جی صاحب ایڈ کیجئے گا. وہ جو چکوال کے سپوت جن کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں وہ اپنی ذات میں یہ کر رہے تھے یا ان کا کسی ادارے سے بھی تعلق تھا؟ نہیں, ایک ادارے سے ان کا تعلق تھا. جی ایک ادارے سے ان کا تعلق تھا. تو اسی ادارے کے بارے میں میں نے شروع میں گزارش کی تھی. ذاتی افغان پالیسی چلا رہے تھے یا وہ چلیں اسی بات پر سر ہمیں ایک بریک کے جانے بڑھنا ہے اور مزید بھی گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, اب ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے کیونکہ آج معیشت کے حوالے سے بھی ہماری جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے, تو اس میں بہتری کیسے کی جا سکتی ہے. ایاز صاحب کیا تجاویز اگر ہم کہیں کہ حکومت کو آپ دیتے ہیں؟ پاکستان کو سیاسی استحکام چاہیے. وہ جو اپریل تک جیسے بھی ہے گاڑی چل رہی تھی, آپ نے تباہ کر دی وہ ساری جو کر کے, پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا تھا. اب اسے کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ اب استحکام کیسے آئے گا؟ الیکشن سے آئے گا. الیکشن آپ نہیں کرانا چاہتے تو پھر بتا دیں متبادل کیا ہے.
الیکشن کی جگہ پر استحکام نہیں آئے گا، نہ کوئی اکنامک ڈیسیجن لے سکیں گے، نہ کچھ اور کر سکیں گے۔ پاکستان کو ایک نئی شروعات چاہیے، وہ شروعات کہاں سے آئے گی؟ یہ کوئی بتائے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، نئی شروعات چاہیے، لیکن نئی شروعات کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں، ملک کا بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی چیلنج ہے، سیاسی نہیں، اور سیاستدان ہمیں دیوالیہ پن یا سری لنکا کے حالات سے نہ ڈرائیں، بلکہ یہ بتائیں کہ آگے کس طرح چلنا ہے۔ اور جس سیاسی استحکام کی بات کی جا رہی ہے، آپ ذرا سارے سیاستدانوں کا طرز عمل دیکھیں، سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان میں وہ سیاستدان ہیں جو سیاسی استحکام کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدان پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے سنجیدگی ظاہر نہیں کرتے، حکومت یا سیاستدان، تو پھر لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے سارے مضر اثرات جو ہیں 22 کروڑ عوام کو ہیں، اور پاکستان کی اشرافیہ کی عیاشیاں اور بدماشیاں اسی طرح جاری ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، استحکام اور سیاسی استحکام، معاشی استحکام باتیں سب سیاستدان کرتے ہیں، لیکن آپ کہے گا ابھی فوری طور پر کیا اقدامات اٹھائے جائیں کہ بہتری آ جائے ہماری معیشت میں؟ دیکھیں، فوری طور پر تو پہلے تو یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہماری سیاست ہے، اور ہمارے دونوں بڑے لیڈران جس میں شہباز شریف اینڈ کمپنی اور عمران خان ہیں، وہ اپنی ضد کو چھوڑ کے کچھ پالیٹکس پہ سافٹ ہوں۔ نمبر 2، آپ کو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ فائنانس منسٹر بنانا چاہیے۔ ڈار صاحب بڑے تجربے کار ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ اکاؤنٹنٹ کی ہے، اکانومی کی نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کو لے کے آئیں، یہ نہیں جو کہ پارٹی کی چمچہ گیری کرتا رہا ہو، یا پارٹی میں اندر کچھ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لہٰذا ان کو وہ لائے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو پالیٹکس کے اندر جب تک آپ ڈاؤن ٹو ارتھ پالیسی نہیں اڈاپٹ کریں گے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی اقتصادیات بہتر ہو سکتی۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کی ضرورت ہے، لیکن ڈار صاحب کو تو بڑا کہہ کر لایا گیا تھا کہ ایکسپیرینس آ رہا ہے، تجربہ آ رہا ہے، تمام بحرانوں سے ملک کو نکالی جائے گا۔ آپ کی نظر میں تجاویز؟ دیکھیں، وہ تجربے بھی تو ہم نے کر دی ہے کہ سیاستدانوں کے علاوہ بھی معیشت ہم نے حوالے کیا، حفیظ شیخ کو دیکھ کے، شوکت ترین کو دیکھ کے، شوکت عزیز کو دیکھ کے، یہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکے تھے۔ کنجی جو ہے انہی سیاسی رہنماؤں کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو۔ مفاہمت کا رستہ اختیار کریں گے، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کریں گے، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تام کے آگے بڑھنے کی ایک روش اختیار کرنی ہوگی۔ اگر خان صاحب اپنے خنجر کو نیام میں ڈالنے سے گریزاں ہے، اور حکومت جو ہے اپنے اناؤں کے گرداب میں پنسی ہو، اور وہ الیکشن کے ڈیٹ سے آگے پیچھے ہٹنے کے لیے اگر تیار نہیں ہوگی، تو ہم لاکھ کہے کہ ہم سری لنکا نہیں بننے جا رہے، لیکن صورتحال بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ اور کب تک جو ہے ہم جو اپنے انڈاکومنٹڈ اکانومی کے ذریعے اپنی معیشت کو بچاتے رہیں گے، یہ چیزیں جو ہے اس پہ اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ وہ ٹھیکیدار نہیں ہے پاکستان کی معیشت اور سیاست کو بہتر کرنے کے لیے، تو اگر وہ ٹھیکیدار نہیں ہے تو اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی موقع دے کہ پاکستان کو بہتر کر سکے۔ سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، یہ تمام سیاستدان جو ہیں ہمارے یہی بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا تھنک ٹینک، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔